بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے ناظرین کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہوں گے۔ اپنی اس مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیے اور اسلام کے دلچسپ واقعات سنیے۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ خندق میں شرکت۔ منافقین پر نگاہ رکھنے کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید بہت سے نازک معاملات میں دین اسلام اور مسلمانوں کی بہتری اور سلامتی کی خاطر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی فطری ذہانت و فطانت سے خوب کام لیتے رہے۔ بالخصوص حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال غزوہ خندق کے تاریخی اور نازک ترین موقع پر اپنے عروج کو جا پہنچا تھا، جب مسلمان 400 دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے تھے۔ محاصرہ بہت طول پکڑ چکا تھا، آزمائش اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، محنت و مشقت اور تگودو پورے عروج پر تھی۔ پریشانی اور خوف کی شدت کی وجہ سے آنکھیں پترا رہی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے ایمان بھی ڈگمگانے لگے۔ چنانچہ سرفروشی کی یہ داستان سناتے ہوئے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس رات ہم خندق کے قریب صف بستہ کھڑے تھے۔ ہمارے سامنے کچھ فاصلے پر مشرکین مکہ کا لشکر خوب کیل کانٹے سے لیس پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا، جبکہ دوسری جانب کچھ فاصلے پر یہود مدینہ سے تعلق رکھنے والے قبیلہ بنو قریظہ کے مسلح دستے خیمہ زن تھے، جن کی طرف سے ہمیں اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں شدید خطرہ لاحق تھا۔ یعنی یہ یہود مدینہ شاید سامنے آ کر باقاعدہ جنگ تو نہیں لڑیں گے، لیکن مشرکین مکہ کی طرف سے حملے کی صورت میں افراتفری اور محاذ آرائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہماری عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہ یہودی تو مدینہ کے اندر ہی تھے۔ خندق کے اس پار وہ رات جس قدر سیاہ اور بھیانک تھی اور جس طرح خوفناک آندھی چل رہی تھی، تیز ہوا کے جکڑیوں چل رہے تھے جیسے خوفناک بجلی کڑک رہی ہو، ایسا ہولناک منظر ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تاریکی کا یہ حال تھا کہ خود اپنا ہاتھ تک سجائی نہیں دیتا تھا، اس پر یہ کہ اچانک منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بہانہ سازی شروع کی کہ ہمارے گھر اور ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، لہٰذا ہمیں گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں ہیں، کہ ان کا تو یہود کے ساتھ مکمل رابطہ اور گٹھ جوڑ تھا، لہٰذا انہیں یہود کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ خطرہ تو ہمیں تھا، تاہم اس کے باوجود اس دن جو بھی منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اجازت دے دیتے۔ اس طرح ایک ایک کر کے منافقین بڑی تعداد میں کھسکتے چلے گئے۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تاریک رات میں گھوم پھر کر خود صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے قریب سے گزرے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب آ کر رک گئے۔ اس وقت سردی کی شدت کی وجہ سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ سردی سے حفاظت کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں تھا۔ بس گھر سے روانہ ہوتے وقت میں اپنی بیوی سے اس کی چادر مانگ لایا تھا، بس وہی میں نے اوڑھ رکھی تھی، جو کہ کافی چھوٹی تھی اور میرے گھٹنوں تک بھی پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بھوک نے بہت ہی بدحال کر رکھا تھا، لہٰذا میں بھوک کی شدت کی وجہ سے نیز سردی سے بچنے کی خاطر نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا، سیدھا کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بہت قریب آ گئے اور سرگوشی کے انداز میں مجھ سے دریافت فرمایا، یعنی یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، حذیفہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وضاحت چاہی۔ میں نے پھر عرض کیا، میں حذیفہ ہوں، اے اللہ کے رسول حکم فرمائیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن کے کیمپ میں کچھ ہونے والا ہے، لہٰذا تم چپکے سے وہاں جاؤ اور مجھے وہاں کی صورتحال سے مطلع کرو۔ تب میں فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس وقت سردی کی وجہ سے میری جو کیفیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جان چکے تھے، لہٰذا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری جانب دیکھتے ہوئے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرمانا، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे लिए ये दुआ फरमाना था कि बस फौरन ही मुझे यूं महसूस हुआ कि अल्लाह ने मेरे दिल से खौफ दूर कर दिया। नींद सर्दी की शिद्दत भी जाती रही। मैं अभी चला ही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दोबारा आवाज दी और फरमाया, ए हुज़ैफा, वापसी पर तुम सीधे मेरे पास ही आना, किसी और को कुछ ना बताना। मैंने अर्ज किया, आपका हुक्म सर आंखों पर, ए अल्लाह के रसूल। इसके बाद में सख्त तारीकी में फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ दुश्मन के कैंप की जानिब रवाना हो गया। इसी कैफियत में अपनी जान हथेली पर लिए हुए मैं मुसलसल चलता रहा, हत्ता के दुश्मन के कैंप में जा पहुंचा। और अब गोया मैं इन्हीं का एक फर्द था। वहाँ मुसलसल घूमते फिरते आखिर मैं एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहाँ इनके बड़े सरदार किस्म के लोग हैमाजन थे। कुछ देर गुजरने के बाद मैंने देखा कि इनका सिपाही सलार अबू सुफियान, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, जगह से उठा और अपने सिपाहियों को कुछ जरूरी हदायत देने की गर्ज से एक जगह खड़ा हो गया और गुफ्तगू के आगाज से कब इसने सबको ताकीद करते हुए कहा, जो कुछ मैं अभी कहने वाला हूँ, मेरी वो बात किसी सूरत मुसलमानों तक ना पहुँचे, लिहाजा हर कोई अपने आस पास नजर रखे, अपने हम नशीन के बारे में खूब इत्मीनान कर ले, कहीं वो मुसलमानों का जासूस ना हो। और फिर इस ताकीद और तमहीद के बाद और इत्मीनान कर लेने के बाद वो यूं गोया हुआ, ए जमाते कुरैश, वाह खुदा, हमारा चैनो सुकून बर्बाद हो चुका है, हमारे जानवर मौत की नींद सोते जा रहे हैं। उधर बनु करीजा हमसे दस्ते गश कश हो चुके हैं। मजीद ये कि सख्त और तंदो तेज आंधी हमारे लिए अलग मुसीबत बनी हुई है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि अब हमें यहाँ से वापसी की तैयारी करनी चाहिए। और फिर फौरन ही इसने, मैं तो बस चला, ये अल्फाज कहते हुए अपने ऊंट की रस्सी खोली और इस पर सवार होकर इसे एड़ लगा दी, जिस पर इसका ऊंट फौरन ही उछलकर उठ खड़ा हुआ। तब वहाँ अफरा तफरी मच गई। हर कोई वहाँ से फरार के लिए बेचैन नजर आने लगा। हज़रत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजीद फरमाते हैं, जब मैंने अबू सुफियान को वहाँ से इस तरह रवाना होते हुए देखा तो अल्लाह की कसम, अगर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से राजदारी बरतने की ताकीद का लिहाज ना होता तो मैं उस वक्त अबू सुफियान को अपने तीर का निशाना बना लेता और इसे जिंदा निकलने ना देता। इसके बाद हज़रत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं इसी तरह बचता बचाता वापस चला आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दी से हिफाजत के लिए एक चादर ओढ़ रखी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो मेरी तरफ मतवज्जा हुए, मुझे अपने करीब बिठाया और अज़राहे शफकत अपनी इस चादर का एक पल्लू मुझे उड़ा दिया और फिर सूरत हाल दरियाफ्त फरमाई। मैंने तमाम मुआवजा कह सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसरत की इंतहा न रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन को मेरी आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती लगी होगी। और अगर आप ऐसे बहुत से इस्लामी वाक़यात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।